اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں اس تیسرے پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلے درس میں ہم نے حروف کی تنہا ادائیگی کو پیش کیا کہ ایک حرف تنہا کو پڑھنے کے لیے زبر زیر پیش آتے ہیں، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش آتے ہیں، اور مد، یعنی ایک حرف تنہا کی 9 مختلف آوازیں ہیں اور لکھنے کے 15 طریقے ہیں۔ اور جس چیز کے اوپر میں نے بہت زیادہ تاکید اور زور دیا کہ زیر زبر پیش کی آواز کے اوپر زور نہ دیں اور اس کو کھینچ کے نہ پڑھیں، ورنہ آواز خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے فاطمہ یا فاطمہ کریں گے آواز خراب ہو جائے گی، یہ صرف ملانے کے لیے ہوتے ہیں، فاطمہ۔ اسی طریقے سے دوسرے درس میں ہم نے حروف کو ملانا آپ کے سامنے پیش کیا۔ حروف کو ملانے کے لیے جزم، تشدید اور تنوین استعمال ہوتے ہیں۔ جزم سے پہلے 10 علامتیں آ سکتی ہیں، زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، اور جزم سے پہلے خود جزم والی علامت بھی آ سکتی ہے، اور جزم سے پہلے تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی آ سکتے ہیں۔ یعنی ایک جزم والے حرف کو ہم 10 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں یا اس کی 10 آوازیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے تشدید میں جب ہم آتے ہیں تو وہاں تشدید میں کیا ہے کہ 2 ایک جیسے حروف ہیں جن میں سے پہلا حرف ساکن ہے اور دوسرے حرف کے اوپر مختلف حرکتیں علامات آتی ہیں، اور جزم والے سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ 10 علامتیں آتی ہیں، تو تشدید میں جو پہلا حرف ساکن ہے اس سے پہلے 10 علامتیں آئیں گی اور دوسرے حرف کے اوپر 12 علامتیں آئیں گی، یعنی زیر زبر پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، یا ان کے ساتھ جو مد آتا ہے کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کے اوپر وہ بھی آ سکتا ہے، اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی۔ تو ایک تشدید والے حرف کو ہم 120 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پہلے 10 آوازیں ہیں، بعد میں 12 آوازیں ہیں۔ جب ہم ان کو ملائیں گے تو ہر آواز کے ساتھ 12 آوازیں ہوتے ہوئے 120 آوازیں بن جائیں گی۔ تشدید اور جزم میں فرق یہ ہے کہ جزم کی آواز کو آرام سے آواز رک جاتی ہے، پھر الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن تشدید میں شدت کے ساتھ ملاتے ہیں، اس لیے اس فرق کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز جو ملانے کے لیے آتی ہے وہ تنوین تھی کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز جو ہے ایک ہی ہے۔ تنوین میں خوبی یہ ہے یا دقت یہ ہے کہ تنوین کی آواز تنوین کے بعد آنے والے حروف کی وجہ سے، یا نون ساکن کی آواز نون ساکن کے بعد آنے والے حروف کی وجہ سے بدلتی رہتی ہے۔ اگر اس کے بعد لفظ بے آ جائے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز میم میں تبدیل ہو جائے گی، اور وہاں پر ہمیں غنہ بھی کرنا ہے۔ غنہ آواز کو منہ میں ٹھہرانے اور ناک سے ادا کرنے کو کہتے ہیں، جس کی مقدار الف کے برابر ہوتی ہے۔ اس کو ہم قلب نون کا قانون بھی کہتے ہیں، اقلاب بھی کہتے ہیں، کتابوں میں مختلف انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ اصل قانون یہی ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد بے آ جائے تو آواز میم میں بدل جائے گی اور وہاں پر غنہ بھی کریں گے۔ جیسے انبیاء کو ہم پڑھیں گے انبیاء۔ اسی طریقے سے تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر لام یا رے آ جائے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز لام اور رے میں بدل جائے گی، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ اس کو ادغام کا قانون کہتے ہیں، لیکن لام اور رے میں ادغام ہے بغیر غنہ کے۔ اس کے بعد والی مثال جو ہے وہاں پر واو یہ میم نون اگر تنوین کے بعد آ جائیں یا نون ساکن کے بعد آ جائیں تو وہاں پر بھی ادغام ہے، لیکن وہاں پر ادغام غنے کے ساتھ ہے۔ تو تنوین اور نون ساکن کے بعد واو یہ میم نون آ جائیں تو وہاں ادغام ہوگا، لیکن غنہ بھی کرنا ہے۔ جیسے محمد و آل محمد، لام اور رے، واو یہ میم نون، ان 6 حروف کے قانون کو ادغام کا قانون بھی کہتے ہیں، اور ان کو حروف یرملون بھی کہتے ہیں۔ یہ رے میم لام واو نون یرملون کا قانون بھی کہا جاتا ہے، ادغام نون کا قانون بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کتابوں میں ادغام نون کا قانون لکھا ہو یا حروف یرملون کا قانون لکھا ہو تو اس سے مراد تنوین اور نون کے بعد لام اور رے کا آنا یا تنوین اور نون کے بعد واو یہ میم نون کا آنا مراد ہے۔
لام اور رے میں یہ ہوگا کہ غنہ نہیں ہوگا، واو یہ میم نون میں غنہ بھی کیا جائے گا۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف علقیہ آ جائیں، یعنی حمزہ، ہے، عین اور ہے، غین اور خے، تو یہاں پر تنوین و نون کی اپنی اصلی آواز نکلے گی، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ کتابوں میں اس کا نام اظہار نون کا قانون لکھا جاتا ہے کہ یہاں پر نون کی اپنی اصلی آواز ظاہر ہوگی اور صاف ہوگی۔ انعمت۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد باقی کوئی حرف آ جائے، یعنی بے بھی نہیں ہے، لام اور رے بھی نہیں ہے، واو یہ میم نون بھی نہیں ہے، اور حروف علقی یعنی حمزہ، ہے، عین اور ہے، غین اور خے نہیں ہے، باقی کوئی بھی حروف تہجی میں سے 28 حروف میں سے باقی کوئی حرف ہے، تو وہاں تنوین و نون کی اپنی اصلی آواز نکلے گی، لیکن یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ حروف علقی میں غنہ نہیں کیا جائے گا، یہاں غنہ کیا جائے گا۔ اس کو اخفاء نون کا قانون کہتے ہیں کہ یہاں نون کی آواز مخفی ہوگی، لیکن ہم اس جو دقت کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اصل نون مخفی نہیں ہوتا ہے، اس کا مخرج مخفی ہوتا ہے، کہ نون کا جو مخرج تھا کہ زبان اوپر کے تالو سے لگ رہی تھی، لیکن یہ مخرج جو ہے اب تبدیل ہو کر چلا جائے گا کہاں پر؟ غنے کے اندر، یعنی ناک کے خیشوم میں چلا جائے گا۔ ناک سے اس کو ادا کریں گے، آواز کو غنے کی صورت میں ادا کریں گے۔ اس کو اخفاء نون کا قانون کہتے ہیں کہ نون اپنے مخرج سے نکل کر دوسرے مخرج میں چلا گیا ہے اور وہاں پر پوشیدہ اور مخفی ہو کر ادا ہو رہا ہے، لیکن نون ہی ادا ہوتا ہے۔ دقت یہ کی جائے کہ نون کی آواز کو خراب نہ کریں۔ صرف اظہار اور اخفاء میں فرق یہ ہے کہ اظہار میں غنہ نہیں کریں گے، یعنی آواز کو ناک میں نہیں لے جائیں گے، اخفاء میں اس آواز کو ناک میں لے جائیں گے۔ یہ فرق ہے، اصلا نون کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے علاوہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر کوئی جذب یا تشدید والا حرف آ جائے تو وہاں ملانے کا طریقہ یہ ہے کہ تنوین کی آواز جو ہے زبر زیر پیش میں بدل جائے گی اور نون کے نیچے زیر دے کر ملائیں گے، جیسے احد اللہ الصمد۔ اس کو نون قطنی کا، نون غیبی کا قانون بھی کہتے ہیں۔ چھوٹا سا ایک نون لکھ دیا جاتا ہے، جس کو صفحہ نمبر 20 کے اوپر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور ان 6 قوانین میں 3 مقامات پر غننے کو ذکر کیا گیا ہے: جب تنوین کے بعد بے آ جائے، جب تنوین یا نون ساکن کے بعد واو یہ میم نون آ جائیں، جب تنوین یا نون ساکن کے بعد بقیہ حروف آ جائیں۔ ان 3 مقامات کے علاوہ نون مشدد اور میم مشدد کے اوپر بھی غنہ کیا جاتا ہے، ہمیشہ غنہ ہوگا نون مشدد اور میم مشدد کے اوپر۔ اسی طریقے سے میم ساکن کے بعد جب میم آ جائے یا میم ساکن کے بعد بے آ جائے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ تو یہ کل غنہ کے موارد ہیں جن کو صفحہ نمبر 20 کے اوپر بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان کی مثالیں صفحہ نمبر 21 کے اوپر دی گئی ہیں۔ جیسے اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد بے آ جائے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ مثلا خبیرن، بصیرہ کو ہمیں پڑھنا ہے، آواز کو میم میں تبدیل بھی کرنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، جیسے خبیرم بصیرہ، میم بعض غنہ بھی کرنا ہے، آواز کو میم میں بھی تبدیل کرنا ہے، میم بعض، من بعض کو میم پڑھتا ہے، نون کی آواز کو میم پڑھنا ہے۔ آیاتن بینات کو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ آیاتن بینات۔ قنبر کو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ قمبر۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد لام آ جائے یا رے آ جائے تو آواز کو لام اور رے میں بدلنا ہے اور غنہ نہیں کرنا، جیسے ہدل للمتقین، ہدن کو ہمیں پڑھنا ہے ہدل، من لدنا کو پڑھنا ہے من لدنا، ولم یکن لہو کو پڑھنا ہے ولم یکن لہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، مولود لہو کو پڑھنا ہے مولود لہو۔ یا تنوین اور نون کے بعد رے آ جائے، جیسے غفور رحیم کو پڑھنا ہے غفور الرحیم، من ربکا کو پڑھنا ہے مر ربکا، محمد الرسول اللہ، محمد ہے پڑھیں گے کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من ربہم کو پڑھنا ہے من ربہم۔ اسی طریقے سے تنوین یا نون ساکن کے بعد واو آ جائے، میم آ جائے، یہ آ جائے یا نون آ جائے تو تنوین اور نون کی آواز ان حروف میں تبدیل ہوگی، لیکن غنہ کرنا ہے وہاں پر، جیسے
الہ واحد من واق محمد وآل محمد لکل وجہ. یہ واو کی مثالیں ہیں. اب تنوین یا نون کے بعد میم آ جائے، جیسے اجل مسمى، اجل مسمى، من ماء، من ماء، ایاما معدودات، عدو مبین، عدو مبین، یا حبل من مسد، حبل من مسد. اگر تنوین یا نون کے ساکن کے بعد یہ آ جائے، جیسے دریون، یو قدو کو ہم کیا پڑھیں گے؟ دریون یو قدو. آواز کو یہ میں بھی بدلنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. دریون یو قدو، من یشاء طائر یطیر، من یغفر. اگر نون آ جائے تو آواز وہی نون کی رہے گی، جیسے کلن نقص من نور من نبی لن نصبر. اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف علقی آ جائیں تو وہاں تنوین اور نون کی آواز اصلی اور صاف رہے گی، غنہ نہیں کریں گے. جیسے کفوا احد، من خاف، فظا غلیظا، عزیز حکیم، عزیز حکیم. اس پورے تنوین کے درس کے خلاصے کو صفحہ نمبر 22 کے اوپر پیش کیا گیا ہے، اور تھوڑے وہاں پر انگلش کے الفاظ بھی لکھ دیے گئے ہیں تاکہ اگر کوئی خلاصے کے طور پر دیکھنا چاہے تو وہاں پر یہ چیز موجود ہے کہ 6 قانون ہے کہ تنوین نون کے ساکن کے بعد بے آ جائے تو کیا ہوگا، لام اور ر آ جائے تو کیا ہوگا، واو یہ میم نون آ جائیں تو کیا ہو جائے، حروف علقی آ جائیں تو کیا ہوگا، بقیہ حروف آ جائیں تو کیا ہوگا، یا تنوین اور نون ساکن کے بعد جزم یا تشدید والا حرف آ جائے تو کیا ہوگا. اس کو صفحہ نمبر 22 کے اوپر بیان کیا گیا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ جب ہم نے حروف کو تنہا پڑھنا اور حروف کو ملانا سیکھ لیا تو اب ہم اگر اس کی پریکٹس کرنا چاہیں تو کس طریقے سے ہم اس کی پریکٹس کریں گے. مثال کے طور پر صفحہ نمبر 44 کے اوپر صلوات درود آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ ہم اس میں پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں کہ درود کو کس طریقے سے تجوید کے قوانین کے مطابق پڑھا جائے. مثلا ہمارے سامنے ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم چاہ رہے ہیں تجوید کے قوانین کا خیال رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں. تو ایک بات جو ہم نے پہلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جتنے مقامات پر زیر زبر پیش آیا ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے، اس کو صرف ملانے کے لیے استعمال کرنا ہے. مثال کے طور پر زبر سے مراد الف کے اوپر جو زبر ہے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ زبر نہیں ہے بلکہ وہ ملانے کے لیے استعمال ہوا ہے. ہماری مراد کیا ہے؟ زیر زبر پیش جو تنہا آوازوں میں استعمال ہوتے ہیں وہ کہاں ہے؟ مثلا ہم ما میم کے اوپر جو زبر آیا ہے اس کو کیسے کھینچنا نہیں ہے. صلی لام کے نیچے جو زیر آیا ہے یہ زیر ہے. علا میں عین کے اوپر جو زبر آیا ہے وہ زبر ہے. میم کے اوپر جو پیش آیا ہے منہ، ہم ما، پھر میم کے اوپر جو زبر آیا تشدید کے اوپر وہ زبر ہے. واو کے اوپر جو زبر آیا ہے عالی میں لام کے نیچے جو زیر آیا ہے پھر میم کے اوپر جو پیش آیا ہے. ہماری مراد یہ ہے کہ جہاں پر زیر زبر پیش ملانے کے لیے استعمال نہیں ہوئے ہیں ان کو کھینچنا نہیں ہے، ان کو زور دے کر پڑھنا نہیں ہے، بہت معمولی سا ملانے کے لیے استعمال کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے مقامات پر بھی کھڑا زبر آیا ہے یا الف آیا ہے اس کو الف کے برابر کھینچنا ہے، یعنی زیر زبر پیش سے زیادہ کھینچنا ہے. مثلا لفظ اللہ کے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اللہ کے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، عالی میں الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے الف کے برابر. اس کے علاوہ نون مشدد اور میم مشدد کے اوپر جہاں پر بھی تشدید آ جاتی ہے وہاں غنہ ہوتا ہے. غنے کے مقامات آپ پڑھ چکے ہیں، تو جہاں پر یہاں غنہ آیا ہے وہاں پر ہمیں غنہ بھی کرنا ہے، یعنی میم مشدد ہم یہاں غنہ کرنا ہے. ایک میم مشدد کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے کہ وہاں پر بھی تشدید آئی ہے وہاں غنہ کرنا ہے.
ایک آخر میں محمد کی تشدید آئی ہے میم کے اوپر، وہاں پر بھی غنہ کرنا ہے. 3 یہ میم ہے. ایک تنوین ہے جس کی آواز اس کے بعد واو آ گیا ہے. تنوین اور نون ساکن کے بعد جب بھی واو یہ میم نون آ جائیں تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، یا تنوین اور نون کی آواز ان سے مل جاتی ہے اور غنہ ہوتا ہے. تو 4 مقامات پر ہمیں یہاں غنہ بھی کرنا ہے، اور غنے کی مقدار کتنی ہو جائے گی؟ الف کے برابر ہوگی. تو ایک خیال رکھنا ہے زیر زبر پیش کا، ایک خیال رکھنا ہے حروف مد کا یعنی الف واو یہ کا، ایک خیال رکھنا ہے کس چیز کا کہ کتنی دیر غنہ کرنا ہے اور کہاں کہاں غنہ کرنا ہے. اس کے علاوہ سب سے مہم چیز اور سب سے ابتدائی چیز جو استعمال ہوئی ہے کہ لفظ جلال اللہ ہے، کہ جو اس کی ابتدا میں آیا ہے، اس کے اپنے قوانین کیا ہیں. کہ لفظ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر لفظ جلال اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو وہاں پر لفظ اللہ کے لام کو ہم بھاری پڑھیں گے. اور بھاری پڑھنے کا معیار یہ ہے کہ زبان گول ہو کر اوپر کے تالو سے ملے گی، آواز بھاری ہو جائے گی، الفاظ کو منہ بھر کر ادا کریں گے. ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زبر آیا ہے تو لام کو ہمیں بھاری پڑھنا ہے اور الف کے برابر کھینچنا بھی ہے، کیونکہ یہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. اور اس کو توڑ توڑ کے الگ کر کے نہیں پڑھنا ہے، یعنی اللہ نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ شدت سے ملانا ہے تاکہ یہ تشدید کی آواز بنے، نہ کہ جزم کی آواز. اس کے علاوہ خیال یہ رکھنا ہے کہ اس میں جو پہلے الف آیا ہے یعنی حمزہ آیا ہے اس کو بھاری نہ کریں، یعنی اللہ کرنا ہے، او الف کو بھاری کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ آواز خراب ہو جائے گی. ایک دم شدت سے ملائیں اللہ، اور لام کے اوپر غنہ نہ کریں، مثلا آواز کو ٹھہرائے نہیں، اس سے بھی آواز خراب ہو جائے گی. میم کے اوپر غنہ کرنا ہے ہم، لیکن لام کے اوپر نہیں کرنا ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ لفظ اللہ کے الف کو بھاری نہیں کرنا ہے، لام کو بھاری کرنا ہے. لام کے اوپر آواز کو ٹھہرانا نہیں ہے، ایک دم ادا کرنا ہے، شدت سے ادا کرنا ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، غنہ یہاں نہیں کرنا ہے، زبان میں لرزش نہیں لانی ہے. اللہ پہلے توڑ توڑ کے الگ الگ کر کے کریں. اللہ اللہ ہم صلی صلی علی محمد آل محمد. آخر میں دال ساکن ہے، قاف توئے بے جیم دال حروف قلقلہ کہلاتے ہیں کہ ان کے اوپر آواز تکرار ہوتی ہے، ایکو ہوتی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پہلے حروف کو الگ الگ کر کے پڑھیں، پورے قوانین کا خیال رکھیں، اس کے بعد ملا کے پڑھیں. پہلے الگ الگ کر کے پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد. اب سب ملا کر ایک ہی سانس میں ادا کرنے کی کوشش کریں اور بیچ میں سانس نہ توڑیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس خیال یہ رکھیں کہ زیر زبر پیش کی آواز پر زور نہ دیں، ان کو نہ کھینچیں. جہاں پر الف واو یہ آ رہا ہے اس کی مقدار کو کھینچیں، جہاں غنہ ہے اس کو الف کے برابر اس کے اوپر آواز کو روکیں، ناک سے ادا کریں. لام کی آواز لفظ اللہ کے لام کی آواز کو بھاری کریں، ایک دم شدت سے ملائیں. پہلے جو الف ہے اس کی آواز کو بھاری نہ کریں، لام کے اوپر آواز کو نہ ٹھہرائیں اور غنہ نہ کریں. اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آہستہ آہستہ بہت زیادہ پڑھنے کی کوشش نہ کریں. کوشش کریں کہ مثلا
جس طریقے سے درود ہے اس کی پہلے باقاعدہ پریکٹس کرتے رہیں، آواز کو صحیح کریں، پھر کوئی چھوٹی سورہ لے لیں اس کی باقاعدہ پریکٹس کریں قوانین کے لحاظ سے۔ پھر ایک تقاضا میرا والدین سے یہ ہے کہ اگر خود ان کی آواز اور قرأت اچھی نہیں ہے تو اپنی آواز بچوں کو بار بار سنا کر پریکٹس کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بچہ جو ہے جو آواز سن رہا ہوتا ہے اسی کو یاد کر لیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کسی مشہور قاری کی آواز بار بار سنائیں ان کو، ٹھیک ہے، قوانین ان کو سمجھائیں، بتائیں، لیکن عملی پریکٹس کرنے کے لحاظ سے کوشش کریں کہ کسی مشہور قاری کی آواز ان کو سنائیں کہ وہ اسی کو یاد کرے۔ یہ نہ ہو کہ پہلے وہ غلط چیز سیکھے بعد میں اس کو صحیح کریں۔ یہ چیز آپ اگر بچوں کو مثلا نوحے، مرثیے اور اس کی بھی یا سلام پڑھانے کی یا نعتیں پڑھانے کی پریکٹس کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس چیز کو پہلے بتا دیں، سمجھا دیں، پڑھنے کا طریقہ سکھائیں، لیکن آواز اس کی سنائیں کہ جس کی آواز اچھی ہے، مشہور اور معروف ہے، کیونکہ بچہ اس کو جس طریقے سے سن رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے استعمال کرتا ہے، اپلائی کرتا ہے اور یاد کر لیتا ہے۔ تو قرآن کے سلسلے میں بھی میری یہ نصیحت ہے کہ قوانین بتائیں، سمجھائیں، لیکن اگر کسی کی آواز قوانین کے لحاظ سے، قرأت کے لحاظ سے کسی بھی وجہ سے اچھی نہیں ہے تو وہ زبردستی اپنی آواز کو سنانے کی کوشش نہ کرے، وہ قوانین بتائے، سمجھائے، کسی مشہور قاری کی آواز کو ان کے سامنے پیش کرے جس کو سن سن کے بچے یاد کریں گے تو وہ اچھی طریقے سے پڑھیں گے۔ خود بچوں کے لیے بھی یہ مناسب ہے اور والدین کو بھی خوشی ہوگی جب وہ ان کی آواز کو سنیں گے۔ اس میں ہم نے تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی کہ حروف کو تنہا کیسے پڑھا جاتا ہے، حروف کو ملا کے کیسے پڑھا جاتا ہے اور ان میں کس طریقے سے پریکٹس کی جاتی ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جب ہم حروف کو ملا رہے ہوتے ہیں تو کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کو نہیں پڑھتے، مثلا واو، الف، یہ، لام، ان کو حروف والی بھی کہتے ہیں، حروف خالی بھی کہتے ہیں کہ ان کو بعض مقامات پر لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ یہ 4 حروف ہیں، واو، الف، یہ اور لام۔ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ ان کو ہم کبھی بھی نہیں پڑھتے، بعض مقامات ہیں کہ پڑھے جاتے ہیں کسی حالت میں، کسی حالت میں نہیں پڑھے جاتے۔ جہاں پر کبھی بھی نہیں پڑھے جاتے ان کو صفحہ نمبر 23 کے اوپر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ وہ 4 مقامات ہیں کہ جب واو، الف، یہ کے اوپر گول دائرہ ہو تو وہاں پر ان کو نہیں پڑھتے۔ ان کی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، جیسے اولائکا، اولائکا نہیں ہے، اولائکا پڑھیں گے۔ انتصومو، یا جمع کے آخر میں ایک الف دیا جاتا ہے، اس کے اوپر گول دائرہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نہیں پڑھتے کبھی بھی۔ اسی طریقے سے یہ کے اوپر بھی گول دائرہ ہو تو اس کو ہم نہیں پڑھتے۔ اگر واو، الف، یہ کے اوپر حمزہ ہو تو ہمیشہ حمزہ کو پڑھیں گے، واو، الف، یہ کو نہیں پڑھیں گے، اور حمزہ جہاں پر بھی ساکن ہوگا اس کو جھٹکے سے ادا کیا جائے گا۔ واو اور یہ کے اوپر اگر چھوٹا سا الف بنا ہو تو وہاں پر واو اور یہ کو نہیں پڑھیں گے، الف کو پڑھیں گے، جیسے موسیٰ اور عیسیٰ میں۔ اسی طریقے سے حروف شمسی سے پہلے جب لام آ جائے الف لام کا تو وہ لام نہیں پڑھا جاتا، بلکہ حروف شمسی کو تشدید کے ساتھ، شدت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ لام ان حروف شمسی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ 28 حروف تہجی ہیں، ان میں سے 14 حروف شمسی ہیں اور 14 حروف قمری ہیں۔ نام کے لحاظ سے الشمس ہے کہ جس کے اندر شین حروف شمسی ہے، یہاں پر الشمس نہیں پڑھیں گے، الشمس پڑھیں گے۔ اور القمر حروف قمری میں سے ہے، یہاں پر لام کو پڑھیں گے، قاف کو شدت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تشدید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، القمر۔ الشمس میں لام کو نہیں پڑھیں گے لیکن القمر میں لام کو پڑھیں گے۔ انہی کے اوپر نام رکھا گیا ہے حروف شمسی کا کہ جہاں پر لام کو نہیں پڑھا جاتا، حروف قمری نام رکھا گیا ہے جہاں پر الف لام کے لام کو پڑھا جاتا ہے۔ حروف قمری 14 ہیں، حروف شمسی بھی 14 ہیں۔ حروف قمری جمع کیے گئے ہیں اس کلمے کے اندر عجبا کے خوف حق غمی، عجبا، عین جیم، بے الف، کاف ہے، خے واو فے، حق، غین میم یہ۔ تو یہ حروف شمسی اور حروف قمری ہیں۔ تو 4 مقامات پر جو ہے ایسے ہیں کہ ان حروف کو ہم کبھی بھی نہیں پڑھتے۔ آج کے درس کو ہم یہیں پر اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.